السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور خواتین ملت، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مانگ ہاں مانگ دامن پسارے، مانگنے کا جو آئے قرینہ۔ مانگ ہاں مانگ دامن پسارے، مانگنے کا جو آئے قرینہ۔ تو مانگنے کا قرینہ اگر آدمی کے پاس ہے تو خوب مانگے اور خوب ملتا ہے۔ قرینے ہی کو ادب یا سلیقہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج دعا کے آداب پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور دعا کی ضرورت کسے نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور اپنی محتاجی کا علم ہے، اور یہ جانتا ہے کہ ہم مانگنے والے ہیں اور دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی ایسا ہے جو غنی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور جو ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج بتاریخ 9 ربیع الثانی سن 1432 ہجری بروز جمعرات، مطابق 24 مارچ سن 2011 احسا اسلامک سینٹر کے اس حال میں جس موضوع پر خطاب عام سننے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، وہ موضوع ہے دعا کے آداب، اور اس موضوع پر بسط و تفصیل کے ساتھ اظہار خیال فرمائیں گے ہمارے مخلص ساتھی فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل پہ سائلنٹ لگا لیں، اور چونکہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور اس موضوع کے متعلق جانکاری حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ غور سے سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم موضوع کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہم فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کریں گے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہم سب کو بہرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور خواتین ملت، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مانگ ہاں مانگ دامن پسارے، مانگنے کا جو آئے قرینہ۔ مانگ ہاں مانگ دامن پسارے، مانگنے کا جو آئے قرینہ۔ تو مانگنے کا قرینہ اگر آدمی کے پاس ہے تو خوب مانگے اور خوب ملتا ہے۔ قرینے ہی کو ادب یا سلیقہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج دعا کے آداب پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی،
اور دعا کی ضرورت کسے نہیں ہے؟ ہر انسان کو اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور اپنی محتاجی کا علم ہے، اور یہ جانتا ہے کہ ہم مانگنے والے ہیں اور دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی ایسا ہے جو غنی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور جو ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ اللہ کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اپنی بے بسی کا جہاں اظہار ہے وہاں اس کی بڑائی کا بھی اعتراف ہے۔ میرے بھائیوں، بطور دلیل نہیں بلکہ بطور تنوع، عربی شاعر کہتا ہے، ظاہر بات ہے عام طور پہ شعر پیش کرنا جو ہے یہ دینی مسائل میں شعر کو پیش کرنا ہم دلیل نہیں سمجھتے، شعر کو کبھی شعر کو دلیل نہیں سمجھتے، لیکن جذبات اشعار سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کبھی کبھی شاعر بہت اچھے انداز میں بھی کوئی بات کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان میں جادو ہوتا ہے، تو بعض اشعار بہت ہی مؤثر ہوتے ہیں اور بہت ہی مختصر الفاظ میں اور موزوں انداز میں بہت اچھی بات کہہ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک شعر پیش عربی شاعر کہتا ہے، لا تسألن بنی آدم حاجتا وسل الذی ابوابہ لا تحجب، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ شاعر کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے سے کیا مانگتا ہے؟ مانگ اس سے مانگ جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ آدم کے بیٹے سے جب بھی مانگو گے وہ ناراض ہوگا، لیکن وہ تو ذات وہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اس سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو دعا کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ ہم توحید کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ توحید وہ عظیم الشان چیز ہے کہ اگر بندے کے پاس نہ ہو تو پھر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور دعا اللہ سے دعا مانگنا، صرف اللہ سے دعا مانگنا، یہ توحید کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو ہم توحید کی تکمیل کرتے ہیں اللہ سے مانگ کر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ دعا ہی وہ چیز ہے کہ جس سے تقدیر بدل جاتی ہے، جس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اگر انہوں نے ایسا کہا ہوتا دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو یہ حدیث کی ترجمانی ہو گئی ہوتی، دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ صحیح حدیث ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دعا کا حکم دیا ہے اور اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ دعا کرو میں دوں گا، پھر کہا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اس کا مطلب دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور دعا نہ کرنے والا، دعا نہ مانگنے والا، اللہ سے سوال نہ کرنے والا تکبر کا شکار ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بھی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہی ہے، یعنی دعا عبادت کا مغز اور عبادت کی حقیقت ہے، اصل عبادت ہے، اور یہی وہ عبادت ہے کہ جس میں تقریباً تمام قوموں میں گمراہی اسی میں آئی۔ سب سے پہلے کہ اللہ سے دعا کرنے میں وہ انہوں نے پہلے دوسروں کا واسطہ لیا، اور اس کے بعد جس سے واسطہ لیا، جس کا واسطہ لیا اسی سے دعا کرنے لگ گئے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی تھی جس کے تعلق سے نبیوں اور ان کی قوموں میں اختلاف ہوتا تھا۔ یہ حدیث الدعاء هو العبادہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اب آگے بڑھتے ہیں
دعا کے آداب پر ایک ایک کر کے ایک ایک ادب ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلا ادب جو ہمیں ہر عبادت میں یاد رکھنا چاہیے وہ ہے اخلاص اور اتباع سنت۔ ہم جو بھی کام اپنی زندگی کا کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کی شرکت نہ ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ یہ ہر عمل کا ادب ہے، اخلاص اور اتباع سنت، کیونکہ اگر یہ دو چیز ہوتی ہے تو ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں رہیں تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دو چیزیں سب سے پہلا ادب ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی آپ پر ایک ایک کر کے ایک ایک ادب ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلا ادب جو ہمیں ہر عبادت میں یاد رکھنا چاہیے وہ ہے اخلاص اور اتباع سنت۔ ہم جو بھی کام اپنی زندگی کا کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کی شرکت نہ ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ یہ ہر عمل کا ادب ہے، اخلاص اور اتباع سنت، کیونکہ اگر یہ دو چیز ہوتی ہے تو ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں رہیں تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دو چیزیں سب سے پہلا ادب ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، دعا کرنا، اگر آدمی مخصوص طور پر کوئی خاص دعا کرنا چاہتا ہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے، اور وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث جو صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے کچھ لوگوں کے پاس جو ادھر ادھر بکھر گئے تھے ان کے پیچھے آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اور ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ لوگ گئے، ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ پر کسی طرف سے تیر آیا اور ان کے گھٹنے میں لگا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، اور وہ شہید ہوتے ہوتے انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ انہوں نے دوڑ اس کی طرف گئے اور اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد میں آئے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں تو اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں، لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا تو ان سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اللہ کے نبی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ دیکھیے، مغفرت کی دعا کیجیے میرے لیے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی طلب کرتے ہیں۔ پانی طلب کرنے کے بعد آپ اس سے وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہم اغفر لعبیدک ابی عامر، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ اپنے چھوٹے سے بندے ابو عامر کی تو مغفرت فرما۔ اور اس کے بعد میں آپ نے دعا کیا، کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آئی، یعنی خوب آپ نے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے کہا کہ اے اللہ اپنے بندے ابو عامر کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے لوگوں سے اللہ ان کو اوپر کر دے، اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے لوگوں سے ان کو اوپر کر دے۔ کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا انداز دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے۔ کون صحابی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو پیغام لے کے آئے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے بھی بخشش کی دعا کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کی اور کہا کہ اے اللہ عبداللہ ابن قیس جو ان کا نام ہے، ان کا نام لے کے اللہ کے نبی نے دعا دی، اے اللہ عبداللہ ابن قیس کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو قیامت کے دن اچھی جگہ میں داخل فرما، یعنی جنت میں داخل فرما۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا، وضو کیا، اور اس کے بعد میں آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائے۔ تو یہ اہم آداب میں سے۔ اسی طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں کہ بدر کی لڑائی کا دن ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج پر نظر ڈالی اور مشرکین کی فوج پہ نظر ڈالی۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد تھی، 1000 کی تعداد میں تھے، اور صحابہ کی چھوٹی سی جماعت تھی 313 سے 19 کے بیچ میں، صحابہ کرام، یا 313 جو عدد معروف ہے، اس کے بیچ میں صحابہ کی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ نے قبلہ کا رخ کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا
اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندا دینے لگے، اللہ کو آواز دینے لگے اور برابر اللہ سے کہنے لگے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کر، اے اللہ تو نے جو دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ تو اسے عطا فرما، اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت آج ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ برابر اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ تھا اور آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تھے کہ آپ کی چادر جو آپ اوڑھے ہوئے تھے آپ کی چادر سرک کے گر گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور پیچھے سے پکڑ لیا آپ کو اور آپ کی چادر درست کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان رکھیے، اللہ کی مدد آنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا وعدہ دینے والا ہے۔ اور چنانچہ دنیا جانتی ہے کہ پھر بدر کے میدان میں کیا ہوا، ایک تاریخ لکھ دی گئی کہ جسے قیامت تک شاید ویسی تاریخ دوبارہ نہ دہرائی جائے کہ 313 کی مٹھی بھر جماعت نے 1000 کو کس طرح سے شکست فاش سے ہمکنار کیا۔ تو بہرحال میرے بھائیو اس میں دعا کا آداب یہ ہوا کہ آدمی خوب اللہ سے گریہ وزاری کرے اور قبلہ کی طرف ہو جائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی جو سنن ابی داؤد میں اور سنن ترمذی میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیادار ہے، بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندے کے جب دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھتا ہے تو انہیں خالی واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے، تو اس لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کرنا۔ میرے بھائیو اسی طرح سے ہاتھ اٹھانے کے مسئلے میں یہ بھی ہے کہ ہم ہاتھ کیسے اٹھائیں، تو ایک تو مسئلہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ اتنا اٹھائیں کہ بغل کی اگر جتنا ابتحال زیادہ ہو، ایک تو یہ آیا ہے کہ ہمارے ہاتھ ہمارے کندھوں کے سامنے تک ہوں، یہ صحیح ابی داؤد کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موقوفاً حدیث ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے کندھوں کے سامنے تک ہوں اس طرح سے، اور ظاہر بات ہے کندھوں کے سامنے ہوں گے تو بغل کی سفیدی شاید کم نظر آئے گی، تو اس سے بھی اوپر جتنا آدمی جتنا زیادہ گریہ وزاری کرے اور اگر ہاتھ اس کے اوپر اٹھتے ہوئے چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس طرح دعا میں جو ہے اللہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے اور ہمارے دل اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے ہاتھ بھی ہماری نگاہیں بھی ساری چیزیں اوپر کی طرف اٹھتی چلی جاتی ہیں، اوپر کی طرف اٹھتی چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ کفار مکہ آپ کو تکلیف دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تو آپ نے کعبہ کا رخ کیا اور قریش پہ آپ نے بد دعا فرمائی، تو دعا میں بھی اور بد دعا میں بھی قبلہ رخ ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور آپ نے جن جن لوگوں کا نام لے لے کے بد دعا کیا، عتبہ پر، ربیعہ پر، ابو جہل پہ، یہ سارے لوگ بدر کی لڑائی میں سب کے سب جہنم رسید ہو گئے۔ میرے بھائی یہاں ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یا تو عام دعاؤں میں ہوگا اور یا تو ان دعاؤں میں ہوگا جس میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ جیسے عام دعاؤں میں مثلا رات میں آپ بیدار ہوئے اور آپ کو دعا کرنا ہے، یا اسی طرح سے کسی موقع پر آپ کسی بھائی کے لیے خاص دعا کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے ہی سفر کر رہے ہیں، سفر کی حالت میں آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، یا بارش ہو رہی اور بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عام دعائیں ہیں، اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے۔ یا پھر وہ دعائیں جس میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، مثال کے طور پر صفا کی پہاڑی پر جب آدمی عمرہ میں صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرے تو صفا کی پہاڑی پر اور مروہ کی پہاڑی پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، کنکریاں مارنے کے بعد پہلی اور دوسری، آخری نہیں، پہلی اور دوسری پر کنکری چھوٹا جمرہ اور درمیانی جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا ہے، اس لیے وہاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے جہاں جہاں جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت ہے، یا جمعہ کے دن اگر آدمی جمعہ کے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگنے کی دعا کر رہا ہے تو اس وقت بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا کیونکہ ثابت ہے۔ تو جن جگہوں پہ ثابت ہے وہاں ہاتھ اٹھائیں گے یا عام دعاؤں میں ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن ایسی دعائیں کہ جس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اب آدمی ہاتھ اٹھا کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اگر کوئی پڑھتا ہے تو کہا جائے گا نہیں، یہاں ثابت نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ہے،
حمام میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ہے۔ تو ایسی دعائیں جو خاص مواقع پہ ہیں اور جس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا عام دلیلوں کو لے کر کے۔ کہیں کہ عام دلیلیں عام مواقع کے لیے رہیں گی، خاص مواقع کے لیے نہیں۔ ایسے ہی کوئی کہے، یہ ساری دلیلوں کو لے کر کے کہے کہ فرض صلات کے بعد بھی امام ہاتھ اٹھائے، مقتدی ہاتھ اٹھائیں اور سب لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اس عام دلیلوں کو دلیل بنائیں، تو کہا جائے گا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ 5 وقت کی صلات اپنے صحابہ کو پڑھائی ہے اور کافی مدتوں تک پڑھائی ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا کیا ہوتا تو ضرور ثابت ہوتا، جبکہ آپ کے رات کے اندھیرے کے اعمال بھی ثابت ہیں، تو یہ ثابت رہنے سے کیسے چھوٹ جاتا؟ اس لیے فرض نمازوں کے بعد، فرض صلات کے بعد 5 وقتہ صلات کے بعد امام کا ہاتھ اٹھانا یا مقتدیوں کا ہاتھ اٹھانا، یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، اس لیے ان عام دعاؤں، ان عام احادیث کو لے کر اس پر فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دعا میں ہاتھ ایسے ملائیں گے یا کھلا رکھیں گے۔ اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث تو نہیں مل سکی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہاں کے بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دعاؤں میں ہاتھ ملا کے رکھنا چاہیے اور کھول کے نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کھول کے رکھنے کی کہیں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ آگے چلتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجا جائے، درود بھیجا جائے۔ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، چنانچہ صحیح ابی داؤد اور صحیح ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی صلاح پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو چاہتا ہے دعا کرے۔ کب کہا آپ نے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، پھر جو چاہتا ہے دعا کرے۔ گویا یہ اہم ادب ہے کہ پہلے آپ کو یہ کام کر لینا ہے۔ اسی طرح سے صحیح ترمذی میں عمر رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں دعا رکی ہوئی رہتی ہے اور اس دعا کا کوئی حصہ آسمان میں نہیں چڑھتا جب تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج لیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے کئی درجات ہیں میرے بھائیو، دعا میں درود پڑھنے کے کئی درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کے نبی پہ درود بھیجے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دعا کے شروع میں بھی درود بھیجے اور دعا ختم کرنے پر بھی درود بھیجے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دعا کے شروع میں درود بھیجے اور دعا کے درمیان میں بھی درود بھیجے اور دعا کے اختتام پہ بھی درود بھیجے۔ ان تینوں درجات کا اہل علم نے خاص طور پر امام ابن القیم رحمہ اللہ، جنہوں نے درود کے فضائل پہ کتاب ہی رکھی ہے جلاء الافہام، انہوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کے اسم اعظم کا وسیلہ لیا جائے، اللہ کے اسم اعظم کا وسیلہ لیا جائے، اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے۔ یہ دعا کے اہم آداب میں سے ہے۔ اسی لیے عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا مچھلی والے نبی کی دعا ہے۔ میرے خیال سے اکثر لوگوں کو دعا یاد ہوگی، یونس علیہ السلام کی دعا۔ یونس علیہ السلام نے اس دعا میں کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نوح علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیرے میں اللہ کو پکارا، ان اندھیروں میں، اور کہا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ تو اپنی غلطی کا اعتراف، اپنے گناہ کا اعتراف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا استعمال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور مدح و ثنا کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں سید الاستغفار، دعائے سید الاستغفار، جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے دن میں دعائے استغفار پڑھی، سید الاستغفار، دعائے سید الاستغفار اگر کسی نے دن میں پڑھی اور شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور کسی نے رات میں پڑھی اور صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو جنت میں جائے گا۔ یہ عظیم الشان دعا، اس دعا پہ بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اس دعا میں بھی ہم یہ دو چیزیں پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر اور اپنے گناہوں کا اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں اور کمزوریوں کا اعتراف۔ چنانچہ آپ یہ دعا سید الاستغفار، جس میں جو دعا اس طرح ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت
खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततात अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनात अबूउ लका बिनिअमतिका अलैहि व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। इसमें बंदा क्या कहता है, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई लायक इबादत नहीं। ऐ अल्लाह तूने मुझे पैदा किया है, मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। ऐ अल्लाह मैं अपनी ताकत भर तेरे अहद और तेरे वादे पे कायम हूँ। ऐ अल्लाह जो कुछ मैंने किया है उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह तेरी नेमतों का अपने ऊपर मैं एतराफ़ करता हूँ और अल्लाह मैं अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ। जाहिर है अल्लाह की जो नेमतें हैं उसके मुकाबले में हम उसका हक कितना अदा कर रहे हैं, और बहुत सारी कोताहियां हैं और बहुत सारे तो खुल्लम खुल्ला गुनाह भी हैं, बहुत सारे खुल्लम खुल्ला गुनाह भी हैं। तो वह अल्लाह मैं एतराफ़ करता हूँ, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं है। तो जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए वादा किया है कि अगर दिन में पढ़ा, शाम होने से पहले वफात होगी तो जन्नत में जाएगा, और शाम में रात में पढ़ा और सुबह होने से पहले वफात हो गई तो जन्नत में जाएगा। ऐसे ही मेरे भाइयों दुआ के आदाब में से ये भी है कि हम अज़्म जज़्म के साथ दुआ करें। ये अज़्म जज़्म क्या है, यानी ये ना कहें कि अल्लाह अगर तू चाहे तो माफ़ कर दे, अल्लाह अगर तू चाहे तो रोज़ी दे दे, अल्लाह अगर तू चाहे तो ऐसा कर दे। नहीं, ये तो इंसानों से कहा जाता है कि अगर आप चाहो तो ऐसा कर दो। इसलिए कि इंसान के यहाँ ऐसा होता है कि इंसान कभी कभी दूसरे को देता है हालांकि नहीं चाहता दिल से, और अल्लाह जब नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। इंसान से आप जब जो है कहते हैं कि आप चाहो तो दे दो, आप गोया ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके दिल में मेरे ताल्लुक से देने का इरादा नहीं है तो ना दो, दिल में इत्मीनान हो तो दो। इसलिए कि कभी कभी ना चाहते हुए आदमी क्यों देता है, कभी सामने वाले से उसकी कोई जरूरत होती है, कभी उससे कोई डर होता है, कभी कोई लेन देन का मसला होता है, कभी किसी की सिफारिश का मसला होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इसलिए इंसान को बेहद कहना ज़ेबा है। और ये भी है कि आप कभी मजबूर करके भी ले सकते हैं, जबरदस्ती करके भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में उस पर प्रेशर बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। लेकिन क्या अल्लाह ताला पे भी आप प्रेशर और दबाव बना सकते हैं कि मैं तुझसे मनवा लूंगा, फलाने और फलाने तुझ पे दबा करके तुझसे जबरदस्ती छीन लेंगे? नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सब बड़ों से बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सब बड़ों से बड़ा है, और उसको न कोई मजबूर कर सकता है, न किसी की मोहब्बत उसे मजबूर करती है, न किसी की चाहत उसे मजबूर करती है, न किसी का जो है किसी की बड़ाई, चाहे उसने खुद उसे रुतबा दिया हो, किसी रुतबे वाले का रुतबा से भी अल्लाह तबारक व तआला नहीं डरता, किसी भी काम के अंजाम से उसे कोई खौफ नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला से कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से ये नहीं कहना चाहिए, न देने में उसके लिए कोई चीज बड़ी होती है। ये भी नहीं है कि अल्लाह दे देगा तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा उसका। अल्लाह तबारक व तआला जब से कायनात बनी है कितना खर्च कर चुका है, और उसके हाथ सुबह शाम खुले हुए हैं, और उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के खजानों में कोई कमी नहीं हुई है, कोई कमी नहीं हुई। जैसे आप एक सुई समुंदर में डालें और फिर उस सुई को निकालते हैं तो कितना पानी समुंदर का कम हो जाता है, वैसी मिसाल है अल्लाह तबारक व तआला के खजानों में से इस आलम में जो कुछ आया है उसकी ऐसी ही मिसाल आप समझ सकते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह से दुआ करते हुए हमें खूब लालच होनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से खूब लौ लगाए रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई अल्लाह से मांगे तो खूब लौ लगा के रखे, खूब लालच लगा के रखे, क्योंकि अल्लाह ताला को देने में कोई चीज़ बड़ी नहीं होती। हमको कभी भी मामूली चीज़ नहीं मांगना चाहिए। मांगना है अल्लाह ये ख़त्म कर दे, ये ख़त्म कर दे और ये दे दे, ऐसा क्यों मांगते हो? अल्लाह मुझे सेहत दे दे, भले मेरा माल ले लेना, गलत तरीका है। अल्लाह मुझे माल भी दे, सेहत भी दे, अल्लाह के खजानों में क्या कमी है? बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं अल्लाह ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये दे दे, अल्लाह से जैसे लगता है मोल भाव करते हैं। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला से मांगो तो कहो अल्लाह के लिए देने में कोई चीज़ बड़ी नहीं है, अल्लाह के लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है। छोटी चीज़ न मांगो अल्लाह तबारक व तआला से, सब कुछ मांगो अल्लाह से। अल्लाह से ये मांगो कि अल्लाह दुनिया भी दे, आखिरत भी दे, माल भी दे, सेहत भी दे, रुतबा भी दे, अल्लाह सब कुछ दे, तेरे खजाने में क्या कमी है? तो इस तरह से अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। इसी तरह से मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से मांगते हुए यह अदब भी है कि हम खूब गिरियोजारी करें, खूब इसरार करें, बार बार दरवाजा खटखटाएं अल्लाह का और बार बार मांगें अल्लाह से। मांगने में कभी पीछे न रहें, अल्लाह ताला से बार बार मांगें। ये नहीं कि नहीं मिल रहा है छोड़ दो, इतना बार मांगा नहीं मिला ना, ऐसा नहीं, मांगते रहें बार बार अल्लाह से। और अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है। और चुनांचे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی سنت میں سے یہ رہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار گیوے گزاری کرتے تھے۔ آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 سے لے کر کے 195 تک جو آیتیں ہیں، اس میں بار بار ربنا 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 کے ذریعے دعا کی گئی ہے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا اعلان کیا ہے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وہ بار بار ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب، بار بار اصرار سے انہوں نے دعا کیا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، اس موقع پر صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ آپ نے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی وہ قبول فرماتا ہے، پاک چیزوں کو ہی وہ قبول فرماتا ہے، چاہے قول کا مسئلہ ہو، چاہے عمل کا مسئلہ ہو، چاہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، جو بھی چیز آپ پاک چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی اس بات کا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ نیک عمل کرو، پاک حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ وہ شخص ایک لمبے سفر پہ ہے، اس کے بال جو ہے پراگندہ بال ہیں اور وہ غبار آلود بھی ہے، اس کا بدن غبار آلود ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے اور اس کا لباس حرام ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یا رب یا رب یا رب کہہ کے اصرار کرنا، اس سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ہاتھوں کے اٹھانے سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، اور مسکینی اور عاجزی کی حالت میں دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی۔ تو گویا حرام چیز ایسی چیز ہے جو انسان کی دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اصرار یہ قبولیت کی امید ہوتی ہے اصرار سے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس موقع پر ہم صحیحین کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ دروازے سے ایک شخص داخل ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے مال برباد ہو گئے، راستے ہمارے بند ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ بارش برسائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ کتنی بار فرمایا؟ 3 بار فرمایا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہماری بارش برسا، اے اللہ بارش برسا، اے اللہ بارش برسا۔ تو آپ نے اصرار کیا، بار بار کہا، اور اس کے بعد کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی قسم آسمان میں نہ کوئی بدلی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی امید کا راستہ تھا کہ جس سے بھی بارش آ جائے گی۔ جو سلا کی پہاڑی تھی اور ہمارے گھر تھے، اس بیچ میں ہم نے کہیں کوئی ایسی امید نہیں نظر آتی تھی کہ بارش ہو جائے گی، کہ اچانک ایک ڈھال کی طرح سے ایک بدلی اٹھتی ہے اور اس کے بعد وہ پورے آسمان پہ چھا جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے اور خوب بارش ہوتی ہے، یہاں تک کہ 1 ہفتے تک سورج نظر نہیں آتا۔
ایک ہفتے تک سورج نہیں نظر آتا، بارش ہو رہی ہے، اگلے جمعہ کو وہی شخص آیا یا کوئی دوسرا شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب تو بارش کی وجہ سے ہمارے مال برباد ہو جائیں گے اور ہمارے راستے بند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش روک دے۔ اللہ کے نبی نے آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ بارش برسائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ کتنی بار فرمایا؟ 3 بار فرمایا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہماری بارش برسا، اے اللہ بارش برسا، اے اللہ بارش برسا۔ تو آپ نے اصرار کیا، بار بار کہا، اور اس کے بعد کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی قسم آسمان میں نہ کوئی بدلی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی امید کا راستہ تھا کہ جس سے بھی بارش آ جائے گی۔ جو سلا کی پہاڑی تھی اور ہمارے گھر تھے، اس بیچ میں ہم نے کہیں کوئی ایسی امید نہیں نظر آتی تھی کہ بارش ہو جائے گی، کہ اچانک ایک ڈھال کی طرح سے ایک بدلی اٹھتی ہے اور اس کے بعد وہ پورے آسمان پہ چھا جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے اور خوب بارش ہوتی ہے، یہاں تک کہ 1 ہفتے تک سورج نظر نہیں آتا، 1 ہفتے تک سورج نہیں نظر آتا، بارش ہو رہی ہے، اگلے جمعہ کو وہی شخص آیا یا کوئی دوسرا شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب تو بارش کی وجہ سے ہمارے مال برباد ہو جائیں گے اور ہمارے راستے بند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش روک دے۔ اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب والاودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ ہمارے چاروں طرف بارش ہو، ہمارے اوپر نہ ہو، کیونکہ ہمارے اوپر ہونے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت آ رہی ہو، اس نعمت سے اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو اس نعمت کے رک جانے کی دعا نہیں کرنا، بلکہ جتنا پریشانی ہے اس پریشانی سے رکنے کی دعا کرنا۔ اے اللہ یہ تیری نعمت ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن اس نعمت سے اتنی زحمت ہو رہی ہے، اے اللہ یہ زحمت ختم کر دے اور اپنی نعمت باقی رکھ، کہ اے اللہ بارش ہوتی رہے، بارش پہاڑوں پہ ہوتی رہے، ندیوں میں ہوتی رہے، نالوں میں ہوتی رہے، نہروں میں ہوتی رہے، جہاں جنگل اگے ہوئے ہیں وہاں بارش ہوتی رہے اے اللہ، لیکن ہمارے اوپر نہ ہو، کیونکہ ہم اب اس سے پریشان ہو گئے ہیں اور اس سے تکلیف ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اس کے بعد میں بدلی چھٹ گئی، بارش رک گئی، اور کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کے نکلے تو دھوپ میں نکلے۔ کی انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث تھی۔ جیسے میرے بھائیوں صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا دعا ثلاثا واذا سأل سأل ثلاثا، اللہ کے نبی جب دعا کرتے تھے تو 3 بار دعا کرتے تھے، اور جب مانگتے تھے تو 3 بار مانگتے تھے، یعنی اللہ سے مانگتے تھے تو 3 بار مانگتے تھے۔ تو گویا دعاؤں میں اصرار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ دعا کے اہم آداب میں سے ہے، اور اس کو بہت سارے علماء نے بہت اچھی مثالوں سے، علماء اور ائمہ دین نے بہت اچھی مثالوں سے اس کو سمجھایا ہے۔ امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں ایک جو ہے مورخ رحمہ اللہ سے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مومن جب دعا کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ کشتی میں سوار ہو کے جا رہا تھا اور کشتی ٹوٹ گئی، اب وہ ایک لکڑی پہ بیٹھا ہے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے کہتا ہے اے رب اے رب اے رب۔ آپ سوچیں کہ ایسا آدمی کیسے دعا کرے گا جو اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور اپنے آپ کو تصور کرے کہ میں سمندر میں یا دریا میں ایک تختے پہ بیٹھا ہوں اور کب میری جان چلی جائے گی، تو کیسے دعا کرے گا؟ اس انداز میں جب اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت فوراً اس پر اپنا کرم کرتی ہے، اور جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کے لیے امید ہوتی ہے کہ دروازہ ضرور کھلے گا۔ تو اس میں یہ بھی ہوا کہ دعا کرے، بار بار کرے، اصرار کر کے کرے، اور 3 بار دعا کرے۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جامع دعاؤں کو اختیار کرے، جامع دعاؤں کو اختیار کرے، اس میں بہت زیادہ اپنی طرف سے باتیں نہ بنائے، یعنی جیسے کہنا شروع کرے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بیٹے کو معاف کر دے، بیٹے کے بیٹے کو معاف کر دے، پوتے کو، پڑ پوتے کو، ایک کا نام لے کر آپ سیدھے سے کہیں اے اللہ مجھ کو، میرے باپ دادا کو معاف کر دے، میری آل اولاد کو معاف کر دے، ہو گیا، اس میں سب ہو گیا۔ لیکن ایک کا نام لے کے اور اس کو بھی اور اس کو بھی اور اس کو بھی اور اس کو بھی اس طرح تفصیل کرنا، اے اللہ مجھے جنت دے دے، جنت کے کونے میں، فلاں کونے میں، داہنے طرف یا بائیں طرف اس کو متعین فکس کر کے اے اللہ ادھر ایک سفید محل دینا، سفید محل میں اتنی کھڑکیاں دینا، اتنے دروازے دینا، اور اتنی حوریں عطا کرنا، اور اتنی نعمت، یہ اس طرح سے
ایک صحابی کا بیٹا ایسے دعا کر رہا تھا تو صحابی نے کہا کہ بیٹے یہ زیادتی نہ کرو، دعا میں زیادتی نہ کرو، جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ جنت کی ساری نعمتیں تمہیں دے گا، تو اللہ سے جنت مانگ لو، جنت مانگ لو، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں عطا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی دعائیں شروع کرتے ہیں تو بہت سارے بلا وجہ کی تفصیلات کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بعض جامع دعائیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی دعائیں ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں جو حدیث صحیح ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر بھلائی مانگتا ہوں، سب کے سب بھلائی مانگتا ہوں، وہ جلدی کی بھلائی ہو، دیر کی بھلائی ہو، دنیا کی بھلائی ہو، آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہر بھلائی میں تجھ سے مانگتا ہوں، جس بھلائی کا مجھے پتہ نہیں وہ بھی مانگتا ہوں اور جس کا مجھے پتہ ہے وہ بھی مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہر برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ جلدی کی برائی ہو، چاہے وہ بعد کی برائی ہو، چاہے وہ دنیا کی مصیبت ہو، چاہے آخرت کی مصیبت ہو۔ اے اللہ ہر مصیبت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ جس مصیبت کو میں جانتا ہوں اس سے بھی اور جس مصیبت کو نہیں جانتا اس سے بھی۔ تو کیسی جامع دعا ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ گئیں اور کوئی چیز نہیں بچی۔ اسی طرح سے آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جنت سے قریب کرنے والی ہر چیز مانگتا ہوں، چاہے وہ قول ہو، چاہے عمل ہو، چاہے وہ زبان سے کہنے والی بات ہو یا اعضاء سے کرنے والا کام ہو۔ اے اللہ ہر کام، ہر بات جو مجھے جنت سے قریب کرنے والی ہو وہ مجھے عطا کر دے، اور اے اللہ جہنم سے بچا لے اور ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو جہنم تک پہنچانے والی ہو اس سے بچا لے۔ تو اس طرح کی جامع دعائیں اختیار کرنا یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے۔ اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل کر کے اس کے بعد دعا کریں۔ وہ آپ نے ایک وسیلہ پیش کر دیا اللہ کے سامنے، صدقہ کر کے یا 2 رکعت صلاح پڑھ کے یا روزہ رکھنے کے بعد یا اور کوئی نیک عمل کر کے یا کسی غریب کی مدد کر کے، اس کے بعد نیک عمل کرنے کے بعد اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے اور قبولیت کی اس سے امید بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہوئی تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کیا ہے۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ تو ایک تو وہ تسبیح رہی جو انہوں نے دعا کی حالت میں کی، اور دوسرے وہ نیک عمل رہا جو آپ اس مصیبت میں پھنسنے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اس مصیبت میں پھنسنے سے پہلے جو آپ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو ہے ایک روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگنے لگے تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ یہ کس بندے کی آواز ہے جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے؟ اس کے تو پہلے ہی بہت ساری عبادتیں اے اللہ تیرے پاس پہنچتی رہتی تھیں، بہت سارا نیک عمل پہنچتا رہتا تھا، تو فرشتوں نے ان کی سفارش کی۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھو، بدحالی میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو بہرحال اچھا عمل ایک سامنے پیش کر دینا تو یہ دعا کی قبولیت کی امید کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح الجامع میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی اس سلسلے میں دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب۔ چھپ کر کے صدقہ کرنا، چھپ کر کے صدقہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ چھپ کر کرنا اور ایسے ہی رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ عمر کو بڑھانے کا سبب ہے، اور نیک عمل کرنا یہ بری موت سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ نیک اعمال کرنا انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیوں اس سلسلے میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے جس کو آپ بار بار سن چکے ہیں، جو صحیحین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 3 آدمی ایک بار سفر پہ نکلے،
3 आदमी एक बार सफर पे निकले और सफर में जाते हुए उनको एक जगह तूफान आ गया और उनको एक गार में पनाह लेने की जरूरत पड़ गई। ये बड़ी मशहूर हदीस है कि वो गए और एक गार में उन्होंने पनाह ले लिया कि इस तूफान से बच जाएंगे, लेकिन तूफान से बचने के बजाय उससे बड़ी मुसीबत उन पे आ टूटी कि एक चट्टान ऊपर से गिरी जिसने गार का मुंह बंद कर दिया और उससे उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा, उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। अब सब कहने लगे कि देखो, हम कोई ना कोई अमल जो हमने खालिस अल्लाह के लिए किया हो, इससे पहले, आज से पहले जो हमने अमल किया हो, उसे अल्लाह के सामने रखो ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत से हमें नजात अता फरमा दे। तो चुनांचे उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि ए अल्लाह तू जानता है, ए अल्लाह तू जानता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप थे और मैं बकरियों का चरवाहा था। मैं बकरियां चरा के जब अपने घर वापस लौटता था तो मैं बकरियों का दूध दूह के पहले अपने माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को पिलाता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चारे की तलाश में बहुत दूर निकल गया। जब मैं घर वापस हुआ तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने दूध दूहा और मैं माँ बाप के सिराने खड़ा हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे कदमों के नीचे बिलक रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें दूध नहीं दिया क्योंकि मेरा तरीका था कि मैं पहले अपने माँ बाप को देता था और उसके बाद में अपने बच्चों को देता था। ऐ अल्लाह, अगर मैंने तेरी रजा के लिए ऐसा किया कि सुबह तक मैंने इंतजार किया, जब मेरे माँ बाप की आंख खुली तो मैंने उन्हें पहले दूध पिलाया, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया। ऐ अल्लाह, अगर तू मेरे इस काम से राजी हुआ तो अल्लाह इस मुसीबत से आज हमें नजात दे दे। चुनांचे चट्टान वो लोग इस मुसीबत से पूरी तरह तो नहीं, लेकिन उनको एक उम्मीद पैदा हो गई कि आगे रास्ता बन गया है। मेरे भाइयों, आज थोड़ी देर के लिए हम यहाँ ठहरते हैं। हम सब जिनके वालिदैन जिंदा हैं और जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं या वालिदैन में से कोई एक वफात पा चुका है, हम सबको यहाँ गौर करना चाहिए कि हम उनका कितना हक अदा कर रहे हैं। जिंदा हैं तो हम उनकी खैरियत पूछने के मामले में, उनको हदिया तोहफा देने के मामले में, उनको खुश करने के मामले में, उनको राजी करने के मामले में, उनसे दुआ लेने के मामले में, इन सब में हमारा क्या किरदार है, हमारा क्या अमल है। और अगर हमारे वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक अगर वफात पा चुके हैं तो हम उनके लिए कितनी दुआएं करते हैं। वालिदैन की तरफ से सदका करना, उम्रा करना, ये अपनी जगह पर है और उसका सवाब है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें सवाब है और सबसे ज्यादा जिसकी ताकीद अहादीस में आई है वो दुआ है। तो अपने वालिदैन के लिए हम कितना दुआ करते हैं, कितनी दुआएं करते हैं। अपनी माँ के लिए या अपने वालिद की हम कितनी दुआएं करते हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह जैसे उन्हें बचपन में हमें पाला पोसा था, ऐ अल्लाह तू उन पर उसी तरह रहम फरमा। मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा शख्स उठा उसमें से और उसने अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने हाथ उठा दिए कि ऐ अल्लाह, आज हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं और मेरी एक चचेरी बहन थी जिससे मैं बड़ी मोहब्बत करता था, जिस तरह से कोई एक मर्द किसी औरत से मोहब्बत कर सकता है, जितना ज्यादा मैं बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन वो बड़ी पारसा और बड़ी नेक खातून थी, उसने कभी मुझको अपने करीब नहीं आने दिया। एक बार वो मुसीबत का शिकार हो गई और उसने मुझसे कुछ माल तलब किया तो मैंने वो माल उसे उधार दिया, उसे कर्ज दिया, लेकिन साथ में ये शर्त भी लगा दी कि तू मुझे अपने आप को मेरे हवाले करेगी। उसने इस मजबूरी में अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। लेकिन उस वक्त जब जिस तरह से एक शौहर अपने बीवी के साथ अब उस अमल करने के लिए पहुंचता है, जब मैं उसके 4 जानों पे बैठ गया तो वो अल्लाह से डर गई और उसने मुझे भी कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर जा और इस सील मुहर को अल्लाह की इजाजत के बगैर हराम तरीके पर तू मत खोल। उसने कहा, मुझे खौफ तारी हो गया और मैंने वो दिरहम भी माफ कर दिए और मैंने उसे आजाद कर दिया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने तेरी रजा हासिल करने के लिए अमल किया था तो अल्लाह आज इस मुसीबत से मुझे नजात दे दे। चुनांचे वो चट्टान थोड़ी सी और खिसक गई उसके, लेकिन अभी इतनी जगह नहीं खुली कि वो तीनों बाहर जा सकते। तीसरा शख्स उठा और उस शख्स ने भी दुआ करना शुरू किया। शख्स ने कहा कि अल्लाह, मेरे पास बहुत सारे मजदूर काम करते थे। एक मजदूर अपनी मजदूरी छोड़ के चला गया और मैंने उसकी मजदूरी को तिजारत में लगाया और बहुत बढ़ा दिया। उसकी मजदूरी के जरिए से बहुत सारे जो है ऊंट, बहुत सारी बकरियां, बहुत सारी गायें उसकी मजदूरी के जरिए से पैदा हो गईं। बहुत दिनों के बाद
جب اسے ضرورت پڑی اور اسے یاد آیا کہ میری کچھ رقم فلاں کے پاس تھی تو وہ ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے کسی وقت تمہارے پاس مزدوری کی تھی اور اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا، آج آپ مجھے دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ دیکھ اللہ کے بندے، یہ جو تو اونٹ دیکھ رہا ہے، یہ جو تو گائیں دیکھ رہا ہے، یہ جو تو بکریاں دیکھ رہا ہے، یہ سب تیری مزدوری ہیں، لے کے جا۔ اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کرو، مجھے اپنی مزدوری دے دو۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تمہارے مال سے بڑا ہوا ہے، اس کے تجارت میں میں نے لگایا، اس سے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ سب لے کے چلا گیا۔ میں نے کہا اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو اے اللہ تو مجھے آج اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ وہ چٹان تھوڑی سی اور کھسک گئی۔ آج میرے بھائیوں، وہ لوگ جو مزدوروں کا حق کھا جاتے ہیں، جو محنت کرنے والوں کا حق کھا جاتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر مزدور کو مزدوری دینے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں اور مصیبتوں کے دور ہونے کی شکل میں نکلتا ہے تو ظاہر بات ہے اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو یہ اس پر مصیبت نازل ہونے کی شکل میں اور دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی شکل میں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے اس لیے ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اگر ہم کہیں بھی اگر ہم اس طرح سے کسی سے کام لیتے ہیں تو ہمیں وہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی بھرپور مزدوری ادا کریں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا واقعہ سنایا کہ اس کے بعد وہ نکل کر کے وہاں سے چلتے بنے، وہاں سے جو ہے کھلے میدان میں نکل آئے جبکہ وہ زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نیک عمل ایسی چیز ہے جسے ہم دعاؤں کے لیے بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہیں پر وسیلہ کا مسئلہ مختصر طور پر سمجھتے چلیں کہ وسیلہ میں کچھ جائز وسیلے، اس پر تو پروگرام ہو چکا ہے پوری طرح سے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر وسیلہ میں کچھ جائز وسیلے ہیں جنہیں ہمیں دعا میں استعمال کرنا چاہیے، اور یہ وسیلے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ جائز وسیلوں میں سے پہلا اور سب سے بہترین وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دعا کریں اے اللہ اپنے نبی کی محبت کے وسیلے سے، اے اللہ اپنے ولی کی محبت کے وسیلے سے، اے اللہ آل رسول کی محبت کے وسیلے سے۔ آل رسول سے محبت اللہ کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ محبت کرتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ان کی ذات کا وسیلہ لینا، اے اللہ آل رسول کے وسیلے سے، اے اللہ نبی کے وسیلے سے، اے اللہ نبی کے جاہ کے وسیلے سے، تو یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسی دعا نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیں اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام کی دعا، سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے رب، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو اور کسی کو نہیں ملی، نہ ان کے پہلے نہ ان کے بعد۔ ان کو جنوں پہ بھی بادشاہت عطا کی گئی تھی، وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور پرندوں پر بھی ان کو حکومت حاصل تھی، ہواؤں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے میرے رب مجھے تو توفیق عطا فرما کہ تو نے جو نعمتیں مجھ کو عطا کی ہیں میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ اے اللہ، جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہے، جو میرے والدین پہ نعمت کی ہے، ان ساری نعمتوں کا میں شکریہ ادا کر سکوں، اور اے اللہ مجھے صالح عمل کی توفیق دے، ایسا صالح عمل جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور اے اللہ اپنی رحمت کے وسیلے سے تو مجھے اپنے صالح بندوں میں شمار کر لے، اپنے نیک بندوں میں، اپنے صالح بندوں میں اے اللہ اپنی رحمت کے وسیلے سے شمار کر لے۔ تو یہاں رب کہہ کر کے اللہ کے نام کا وسیلہ لیا اور اللہ کی رحمت کا جو اس کی صفت ہے اس کا وسیلہ لیا سلیمان علیہ السلام نے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ سنن اربعہ میں، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی یہ روایت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ دعا مانگ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ وہ اللہ کی تعریفات کرتے جا رہا تھا، اس کے بعد مانگ رہا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم کا وسیلہ لے کے آدمی دعا مانگ رہا ہے کہ اسم اعظم کے وسیلے سے جب کوئی مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے،
اور جب سوال کرتا ہے تو اللہ اس کے سوال کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس میں کیا اس نے کہا کہ اللہ حمد تیری ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اے اللہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تو آسمان و زمین کو کسی مثال کے بغیر بنانے والا ہے، اے جلال اور کرم والے، اے زندہ اور ساری چیزوں کے سنبھالنے والے، ساری چیزوں کے تھامنے والے۔ تو یہ دعا کر کے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دعا کی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صحیح ابی داؤد اور صحیح ترمذی میں بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو تنہا اللہ ہے، لائق عبادت ہے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اے اللہ تو اکیلا ہے، اے اللہ تو سب سے بے نیاز ہے، اے اللہ نہ تیرا کوئی بیٹا پوتا ہے، نہ تیرا کوئی باپ دادا ہے، اے اللہ تیرا کوئی ہمسر اور برابر بھی نہیں ہے۔ جب یہ اس نے دعا کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے تو اللہ سے اللہ کے اسم اعظم کا وسیلہ لے کے دعا مانگی ہے کہ جب کوئی اسم اعظم کا وسیلہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس تعلق سے اور بھی بہت سی احادیث مروی ہیں، بہت سی آیات سے بھی اس پر دلیل لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے اور اس کی صفات کے وسیلے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نیک عمل کا وسیلہ، اور آپ اس کو سن چکے ہیں، 3 غار والوں کا قصہ ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے نیک عمل کا وسیلہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دعا کا جو طریقہ سکھایا ہے اس میں یہ سکھایا ہے کہ اپنے نیک عمل کو دعا سے پہلے پیش کریں۔ جیسے سورہ آل عمران میں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان والے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں تیری نازل کی ہوئی، تیرے نازل کیے ہوئے دین پر، تیری نازل کی ہوئی شریعت پہ اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، ہم متبع سنت ہیں، اے اللہ ہمیں تو گواہوں میں سے لکھ لے۔ تو اے جو آدمی کوئی بھی دعا کرے اس میں اپنے عمل کو اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ بہترین وسیلہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کسی زندہ موجود حاضر آدمی سے جا کر کے دعا کے لیے کہنا تو یہ بھی جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے۔ چنانچہ آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کون سے چچا؟ عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے دعا کروائی، اور عبداللہ اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ ہم تیرے نبی سے پہلے وسیلہ لیا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اور آج تیرے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آج ہم ان کے چچا کو وسیلہ کے لیے بڑھا رہے ہیں، یعنی ان سے دعا کروا رہے ہیں، اور چنانچہ بارش ہوئی۔ نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آج ہم ان کے چچا کو وسیلہ کے لیے بڑھا رہے ہیں، یعنی ان سے دعا کروا رہے ہیں، اور چنانچہ بارش ہوئی۔ اسی سلسلے میں اویس قرنی رحمہ اللہ کی حدیث بھی ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ بہت بڑے صالح اور نیک جو ہے بزرگ گزرے ہیں، یہ تابعی ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کروانے کے لیے صحابہ کو کہا تھا ان سے دعا کروانے کے لیے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اویس ابن عامر جو یمن کے رہنے والے ہیں وہ آئیں گے تمہارے پاس، اور قبیلے قرن کے ہیں، قرنی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قبیلے قرن کے ہیں، وہ آئیں گے تم سے ملنے کے لیے۔ ان کو برس کی بیماری تھی اور اللہ نے شفا نصیب فرمائی، برس کی سفید داغ کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا نصیب فرمائی، صرف درہم کی تھوڑی سی جگہ بطور نشانی باقی رہ گئی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے تھے، اپنی والدہ سے وہ بڑا اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ ایسے شخص ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے گا، اگر وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کر سکیں تو تم ان سے دعا کروا لینا۔ کیا کہا؟ ان سے بخشش کی دعا کروا لینا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو درجہ ملا تھا اویس رحمت اللہ علیہ کو، وہ کیوں ملا تھا؟ ہاں، اپنی ماں کے ساتھ وہ بڑا حسن سلوک کرتے تھے، بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، گویا اللہ اور رسول کے فرما بردار بندے تھے۔
آج جو ہے جو ولیوں کا تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی مجذوب ہو، کوئی پاگل ہو، جسے عقل و ہوش نہ ہو، جو ہے چتھڑے پہن کے گھومتا ہو اور جو ہے اس طرح کی جو فقیر ہو، بھیک مانگتا پھرتا ہو، اس طرح کی بھیک مانگنا تو اسلام میں میرے بھائی بہت بری چیز ہے، برا تصور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھیک مانگے گا تو قیامت کے دن آئے گا، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو ایسے فقیر یہ ولی کہاں سے ہو جائیں گے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار نہیں، متبع نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا جو تصور پایا جاتا ہے یہ تصور درست نہیں ہے۔ جو صالح ہو، فرائض کا پابند ہو، فرائض کے بعد سنن و مستحبات پہ عمل کرتا ہو، اس سے جا کر کے دعا کروانا اور ہر ایرے غیرے سے نہیں کہتے پھرنا کہ میرے لیے دعا کرو، یہ تو پھر اس کے ویلو ختم ہو گیا، اس کے جو ہے کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرنے کا جو مقصد ہو وہ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اچھے مقصد سے دعا کرنا اور اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا۔ گناہوں کے معاملے میں اللہ سے مدد نہیں مانگنا کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ وہ گناہ کا کام ہو اور اس میں آپ چاہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے، تو یہ نہیں ہونا، بلکہ اچھی غرض ہونا۔ اور جو ہے اگر آپ اللہ کے سامنے اپنا مقصد بھی بیان کر دیں تو بیان کر سکتے ہیں، یہ طریقہ بھی انبیاء سے ثابت ہے۔ چنانچہ جیسے ایک آدمی دعا کرے کہ اللہ مجھے مال عطا فرما، کیونکہ مجھے مال ملے گا تو اللہ تیرے راستے میں خرچ کروں گا، میں مال سے مسجدوں کی تعمیر کراؤں گا، تیرے دین کی نشر و اشاعت کروں گا، فلاں فلاں کام میں خرچ کروں گا، غریبوں پہ ایمان والے غریبوں پہ لٹاؤں گا، یہ ساری چیزیں کہہ کر کے تو وہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد سے میں تجھ سے مال مانگ رہا ہوں، اس نیک مقصد سے اپنے رزق میں کشادگی مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے علم مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے علم ملے گا، میں تیرے بندوں کو سکھاؤں گا، ان کو تعلیم دوں گا، خیر کو پھیلاؤں گا، اور اے اللہ مجھے اچھی بیوی عطا فرما تاکہ نیکی میں میری مددگار ثابت ہو، بری بیوی نہ آ جائے کہ میری نیکیوں کو بھی وہ تباہ کر دے، میری نیکیوں میں وہ روڑا بن جائے۔ تو اس طرح سے دعا آدمی کرے، اے اللہ ایسی بیوی عطا فرما کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور اس کے ذریعے سے میں حرام کی طرف نگاہ ڈالنے سے اپنی حفاظت کر سکوں اور میں پاک دامن ہو جاؤں۔ تو اس طرح اپنا اچھا مقصد بھی آدمی اس کے ساتھ میں بیان کر سکتا ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی آپ وہ دیکھ لیں، کیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو مقصد بتائی، جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان میں جو گرہ ہے اللہ وہ گرہ کھول دے، اے اللہ تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، میری زبان میں لکنت اللہ ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور اے اللہ میرے گھر میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، کیونکہ جو ہے وہ بھائی زیادہ فصیح اور زیادہ اچھی بات کرنے والے تھے، تو کہا اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، میں ان کے ذریعے اپنے آپ میں طاقت محسوس کروں گا، اے اللہ مجھے تو نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اے اللہ میری نبوت میں ان کو بھی شریک کر دے۔ کہتے ہیں کسی بھائی کا کسی بھائی پہ اتنا بڑا احسان نہیں ہوگا، نبی بنا دیا اپنے بھائی کو، ان کو نبوت ملی، کہا اللہ نبوت میرے بھائی کو بھی دے دے، میرے معاملے میں شریک کر دے، اے اللہ تاکہ ہم تیری تسبیح کریں، تیرا ذکر کریں۔ تسبیح اور ذکر کے لیے ایسی دعا کی تو وہاں اپنا غرض بھی بتایا۔ تو بہرحال اس طرح سے میرے بھائیوں دعا کرتے ہوئے غرض بتانا، جیسے آپ مثلا کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے تو دعا کرنا کہ اے اللہ اس بیمار کو شفا دے دے، اے اللہ یہ جب اچھا ہوگا تو تیری مسجد میں جا کے باجماعت صلات پڑھے گا، تیری عبادت کرے گا، اور یا جو وہ نیک کام کرتا ہے وہ سارے نیک کاموں کے حوالے دینا کہ اللہ یہ شفا ہو جائے گا اس کو تو فلاں فلاں یہ نیک کام کرے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی جو صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہم اشفی عبدک فلانا ینکأ لک عدوا ویمشی لک الی الصلاۃ، اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا نصیب فرما، یہ تیرے دشمنوں کو نقصان پہنچائے گا اور اے اللہ صلاۃ کے لیے تیری مسجد میں جائے گا۔ تو اس طرح سے سبب بھی آدمی ساتھ میں بتاتے تھے، تو اچھا سبب بھی ساتھ میں رہنا اور اسی طرح سے سبب بھی دعا میں اللہ کے سامنے رکھنا، تو مقصد ہمارا دعا کرتے ہوئے اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دعا میں بہت زیادہ آواز بلند نہیں کرنا، بہت زیادہ چیخنا چلانا
نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ بہت پست آواز ہو، نہ بہت بلند آواز ہو، درمیانی آواز ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. رب سے دعا کرو گڑ گڑا کے، رو کے، گریہ وزاری کر کے اور چپکے چپکے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میرے بھائیوں، جو چپکے چپکے دعا کرتا ہے اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میں دھیرے دھیرے بھی کہہ رہا ہوں تو کیا ہوا، میرا رب سن رہا ہے، میں اپنے رب سے قریب ہوں، میرا رب مجھ سے قریب ہے. تو اس طرح کے بہت سارے جو ہے اس میں فائدے ہیں. تو چپکے چپکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا. اسی طرح سے میرے بھائیوں، انبیاء کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے تو چپکے دعا کرتے تھے. نادا ربہ نداء خفیہ. یہ زکریا علیہ السلام ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے چپکے سے اور پست آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہ دعا کیا تھی زکریا علیہ السلام کی؟ انہوں نے اولاد مانگی تھی، اللہ سے اولاد مانگی تھی. حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ مجھے پاکیزہ نسل عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما. تو انہوں نے اولاد مانگی تھی اور یہ جو ہے آہستہ آواز میں، پست آواز میں مانگی تھی. اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک بار صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ایک غزوے میں تھے. جب بھی کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تو اللہ اکبر، اور جب بھی کسی نیچی جگہ پہ جاتے تو کہتے سبحان اللہ. بہت بلند آواز سے، بلند آواز سے. کبھی کبھی تکبیر بلند کرنا جو ہے یہ ایمانی شان بھی تصور کیا جاتا ہے، اور بہت سارے مواقع پہ آیا ہے کہ صحابہ اکٹھا تکبیر بلند کرتے تھے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی اور تنبیہ فرماتے ہوئے کہا کہ تم کسی نہ بہرے کو آواز دے رہے ہو اور نہ کسی دور کو آواز دے رہے ہو، نہ غائب کو آواز دے رہے ہو. تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے، وہ تم سے قریب ہے، وہ جواب دینے والا ہے. اس لیے اپنے آپ پر نرمی کرو، اپنے آپ پہ نرمی کرو. بہت زیادہ زور سے گلے پھاڑ کر کے جو ہے اپنے آپ کو پریشان نہ کرو. ظاہر بات آدمی بہت زور سے چیخے گا تو اس کو خود بھی تکلیف ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم دی. اور پھر اسی موقع پر یہ جو ہے روایت عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی صحیحین میں یہ حدیث ہے. کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے مجھے خاص طور پہ مجھے ایک دعا کی تعلیم دی. کہا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ نہ سکھا دوں؟ ہاں، کس کو معلوم ہے جنت کا خزانہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ. ہاں، انہوں نے بھائی نے صحیح جواب دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نام دے دیجیے شیخ کو. آگے بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس خزانے کو حاصل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن خزانہ حاصل کرنے کے لیے پڑھنے والوں کی بہت کمی ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب ہم اللہ سے دعا کریں تو جو اپنی پریشانی ہو اللہ کے سامنے رکھیں. اپنی پریشانی اللہ کے سامنے. اے اللہ میں بہت پریشان ہوں، اے اللہ بہت عاجز ہوں، اے اللہ بہت بے بس ہوں، اے اللہ اس مسئلے سے میں بہت تکلیف میں چلا گیا ہوں. اپنی شکایت کو بندوں کے سامنے رکھنے کے بجائے اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے رکھیں. جیسا کہ جو ہے آپ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کی شکایت میں اللہ سے کرتا ہوں، اللہ سے کرتا ہوں. تو اللہ کے سامنے اپنے رکھنا. یا ایوب علیہ السلام کا سب آپ لوگ مسئلہ جانتے ہیں کہ کتنی مصیبتوں کا شکار ہوئے، کیسی بیماری کا شکار ہوئے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ میں نے بڑی مصیبت جھیلی ہے. اے اللہ تو مہربانی کرنے والوں میں سب سے بڑا مہربان ہے. اے اللہ تو سب سے بڑا دیالو ہے. اے اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اے اللہ میں بڑی مصیبت جھیل چکا ہوں. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی پریشانی ذکر کی اللہ کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور فرمائی، اور وہ جو ہے ساری نعمتیں اللہ نے انہیں بعد میں دی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی مصیبت دور کی، ان کے اہل و عیال کو بھی ان کو دیا، اور اس جیسے اور بھی نعمتیں دی اپنی طرف سے رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کے طور پر. اسی طرح سے دعا کی تو انہوں نے بھی اپنی مصیبت بتائی، اللہ نے ان کی مصیبت دور فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. زکریا نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا. اے اللہ مجھے لاوارث نہ بنا، اکیلے نہ بنا کہ میرا کوئی وارث نہ ہو. اور تو سب سے بہترین وارث ہے، لیکن دنیا میں
مجھے اولاد چاہیے، بیٹا چاہیے۔ تو کیسے انہوں نے اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زکریا علیہ السلام کو جو ہے اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ چیز بہت دعا کے ادب میں سے بہت اہم ادب ہے، اور یہ ہم سب اس ادب سے غافل بھی ہیں اور بہت دور بھی ہیں، جس کے اور گویا اس کی وجہ سے ہم ایک بیماری کا گویا ایک طرح سے شکار ہیں جس کے علاج کی ضرورت ہے۔ دعا میں رونا، دعا میں رونا۔ ہم لوگ کتنے لوگ ہیں جو دعا میں کبھی روتے ہیں؟ یاد کریں کہ کبھی آنسو آیا دعا میں، ایسا یاد کریں۔ تو پھر جب دعا کریں تو یاد کریں کہ ہمیں رونا چاہیے دعا کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ڈر سے رونے والوں کی قرآن پاک میں جگہ جگہ تعریف فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخرون للاذقان یبکون، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب رب کی وہ آیتوں کو سنتے ہیں سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو ایک تو رونا ہوا کہ آپ عام حالت میں روئیں، اور ایک سجدے کی حالت میں روئیں، تو ظاہر بات ہے سجدے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وقت جب روتا ہے بندہ تو اس کی اہمیت کچھ اور ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ وہ حدیث بھی آپ جانتے ہوں گے جو صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جبکہ اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں، ایک شخص جو عدل پرور حکمران ہوگا، ایک وہ جوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہوگا، دو شخص وہ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، الگ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور ایک وہ شخص کہ جس کو کسی عہدے والی اور نہایت حسین و جمیل خاتون نے جسے دعوت دی، زناکاری کی دعوت دی، اور اس نے جو ہے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ پاک دامن رہ گیا، اور ایک وہ شخص جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے خرچہ کیا چھپا کے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، جس نے چھپ کر صدقہ کیا، اور ایک وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اس کی آنکھیں بہنے لگیں، آنسو نکلنے لگے، تو یہ بھی سایہ پائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صحیح ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ دودھ جب تھن سے نکل آئے دوبارہ واپس جا سکتا ہے؟ دودھ تھن میں نہیں جا سکتا۔ یعنی اگر اللہ کے ڈر سے کوئی رویا ہے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 2 طرح کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، 2 طرح کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکی داری کرتی رہی، اللہ کی راہ میں جہاد میں چوکی داری کرتی رہی، اور ایک وہ آنکھ جو کہ اللہ کے خوف سے روئی۔ یہ 2 آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی۔ میرے بھائیوں، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم روئیں، رونے کی کوشش نہیں، روئیں، اللہ کے لیے روئیں، اور تنہائی میں روئیں، اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے عذاب کو یاد کرتا ہے تو دیکھیں پھر کیسے آنسو نکلتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کچھ نمونے اگر دیکھتے چلیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو قرآن پاک میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اے اللہ جو میری راہ پہ چلے وہ میرا پیروکار ہے، جو ان بتوں کو چھوڑ کر کے، جو شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی راہ پہ چلے وہ ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے۔ یہ آیت اور اسی طرح سے وہ دوسری آیت جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے غلام ہیں، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے غلام ہیں، اور اے اللہ اگر تو انہیں معاف کرتا ہے تو بڑا زبردست ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔
تو یہ دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تلاوت کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری بھی۔ اللہ کے نبی اپنی امت پہ کتنے شفیق اور کتنے مہربان تھے، آپ نے امت کو یاد کیا، اللہم امتی امتی، کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کا ذکر کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذکر کیا، اور آپ رو پڑے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کی امت کے معاملے، میرے بھائیوں ہم غور کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے امتی ہیں اور کیسے امتی ہیں، کیسے امتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنی دعا میں، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے، جو میرے طریقے پہ چلے، جو میرے راستے پہ اپنائے، وہ مجھ میں سے ہے، وہ میری امت میں سے ہے۔ تو اگر ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، آپ کے طریقے پہ چل رہے ہیں، آپ جو توحید لائے تھے اس پہ عمل کر رہے ہیں، جس شرک سے آپ نے ڈرایا تھا اگر ہم اس شرک کو چھوڑ رہے ہیں، جس بدعت سے آپ نے تنبیہ کی تھی اگر ہم ان بدعتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت کے معاملے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا۔ میرے بھائیوں اگر اس سلسلے میں سلف صالحین کے نمونے دیکھتے ہیں، بہت سارے سلف صالحین کے معاملے میں بہت ساری قصے اور بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور آداب کو چند منٹ میں کچھ اور آداب کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک آداب اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں، تضرع کریں، اپنی فقیری اور محتاجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، یہ بھی دعا کے اہم آداب میں سے ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دعا کے اہم آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لالچ بھی رکھیں اور خوف بھی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی لالچ بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا خوف بھی ہو، اور اس طرح سے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اور دعا کے اہم آداب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، ہمارے نیک بندے ہم سے دعا کرتے ہیں لالچ کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے بھی، لالچ کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے۔ تو یہ دونوں چیزیں، امید رکھنا، لالچ رکھنا اور ڈرتے رہنا، یہ ایمان والے کے دو بازو ہیں، اور ان بازوؤں سے وہ اڑتا ہے، ان بازوؤں سے اڑتا ہے۔ اگر کوئی ایک بازو کٹ جائے گا تو وہ اڑ نہیں پائے گا، یعنی امید بھی اللہ سے رکھنی چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ امید ایسی نہیں کہ ڈھیٹ ہو جائے بندہ، اور خوف اتنا نہیں کہ مایوس ہو جائے، مایوسی کفر ہے، اور جھٹائی یہ اللہ کو سخت، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو اتنی نہیں امید کی گناہ کرو کہ اللہ کریم، اللہ معاف کر دے گا، نہیں، یہ ڈھٹائی ہے، یہ اللہ سے امید نہیں ہے۔ خوف تو تمہارے پاس کم تو خوف نہیں ہے، تو امید ہو اللہ سے، نیک عمل کرو تو میرا نیک عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا، یہ امید ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ میرا عمل ضائع نہیں کرے گا، اور ڈر ہو کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ لیکن مایوسی نہ ہو کہ میں نے گناہ کر لیا، معافی کیسے ہوگی، نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا، میں پلٹ کے جاؤں گا پھر اللہ سے روؤں گا، اللہ معاف کرے گا۔ گناہ ہو گیا تو خوف میں جو ہے امید کا پہلو، جب مایوسی آنے لگے تو امید کا پہلو قریب کرنا، اور جب ڈھٹائی آنے لگے تو ڈر کا پہلو بڑھانا۔ تو ڈر اور خوف یہ دونوں چیزیں یہ ایمان والے کے دو بازو ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ ایمانی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہر حالت میں آدمی دعا کرے، صرف جب مصیبت آئے تبھی دعا نہیں کرے، بلکہ مصیبت میں، نعمت میں، جو ہے سستی میں، چستی میں، پریشانی میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ یاد کرتا رہے اور اس سے دعا کرتا رہے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں،
फरमाया मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद अश-शदाइद वल कुरब फलयुक्सिर दुआ फिर रखा। जो आदमी ये चाहता हो कि मुसीबतों में, परेशान हालों में, बलाओं में अल्लाह उसकी बला टाल दे, जो ये चाहता हो, तो जब वो खुशहाल रहे तो अल्लाह को खूब याद करे, अल्लाह से खूब दुआएं करे, तो उस वक्त उसकी परेशानी को अल्लाह दूर करता है। इसी तरह से मैं वो हदीस जो पहले जिक्र कर चुका हूँ, सहीहुल जामे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि तारफ़ इलल्लाह फिर रखा यारिफ़का फिश शिद्दा। खुशहाली में अल्लाह को याद रखो, बदहाली में वो तुम्हें याद रखेगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, इस ताल्लुक से और भी बातें आप सुन चुके हैं। इसी तरह से दुआ के आदाब में से ये भी है कि आप जो चीज़ अल्लाह से मांगना चाहते हैं, जिस तरह की चीज़ अल्लाह से मांगना चाहते हैं, उस तरह का नाम अल्लाह के, आप जानते हैं कि अल्लाह के बेशुमार नाम हैं। 99 नाम ऐसे हैं कि कोई बंदा अगर उन्हें याद कर ले, उनके तकाजे के मुताबिक अमल कर ले, जन्नत में जाएगा। ये 99 नामों की खुसूसियत है। और अल्लाह के नाम तो बेशुमार हैं। तो अल्लाह के ऐसे नाम को आप इख्तियार कीजिए दुआ करते हुए, जो नाम आपकी तलब के मुताबिक हो, आप जो कुछ मांग रहे हैं उसके मुताबिक वो नाम हो। जैसे अल्लाह तबारक व तआला से अगर आप रोज़ी मांगना चाहते हैं तो आप कहें या रज़्ज़ाक़ उर्ज़ुक़नी, ऐ रज़्ज़ाक़, ऐ रिज़्क़ के, ऐ बहुत ज़्यादा रिज़्क़ के अता करने वाले, मुझे रिज़्क़ दे। और इसी तरह से अगर आप अल्लाह के करम का सवाल कर रहे हैं तो या करीम कह के मांगें। अगर अल्लाह से आप रहमतों का सवाल कर रहे हैं तो रहमान और रहीम का वास्ता लें। और इसी तरह से आप शिफा की दरख्वास्त कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम शाफी का वास्ता लें। तो इस तरह से आप जो चीज़ अल्लाह से मांग रहे हैं उस तरह के नाम का वसीला लें, इससे बहुत उम्मीद होती है। और देखें सहाबे किराम मेरे भाइयों इस सिलसिले में कि कैसी अच्छी से अच्छी दुआ वो ढूंढते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछते थे और फिर उस दुआ को पढ़ते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते थे। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इतना बड़ा दर्जा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। ये सहीहैन की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे एक दुआ सिखा दीजिए, मैं सलात में पढ़ूंगा, मैं अपनी नमाजों में, अपनी सलात में वो दुआ को पढ़ूंगा, आप मुझे सिखा दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ सिखाई जो हम सब सलात में पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह सारे भाइयों को याद होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। यहाँ देखें कि उन्होंने दो चीज़ मांगी, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर, और तो दो नाम का इस्तेमाल किया, अल-गफूर और रहीम, इन्नका अंतल गफूर और रहीम, क्योंकि मगफिरत और रहमत मांग रहे थे तो गफूर और रहीम का इस्तेमाल किया। ऐसे ही सहीहैन में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार के पास जाते थे तो आप दुआ करते हुए कहते थे अज़हिबिल बास रब्बन नास इश्फ़ा अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। ऐ अल्लाह इसकी बीमारी को दूर कर दे, ऐ अल्लाह इसे शिफा दे दे, तू शिफा देने वाला है। तो नाम यहाँ अल्लाह नाम लिया, इश्फ़ अंत शाफ़ी, ऐ अल्लाह शिफा दे दे, तू शिफा देने वाला है, ऐसी शिफा दे कि फिर कोई बीमारी ना रह जाए, ऐसी शिफा दे मौला कि कोई बीमारी ना रह जाए। तो ये तरीका है कि आदमी जब किसी बीमार की इयादत के लिए जाए तो वहाँ पर जा कर के ये दुआ पढ़े और इस जो है अल्लाह से शिफा की उम्मीद रखे। इसी तरह से मेरे भाइयों दुआ के आदाब में से यह है कि अल्लाह की रहमत को आप तंग ना करें, अल्लाह की रहमत को तंग ना करें। अल्लाह खाली मुझे माफ़ करना, अल्लाह खाली मेरी जमात को माफ़ करना, है ना, ऐ अल्लाह खाली फलां पे रहम करना, दूसरे पे रहम नहीं करना। नहीं, ये दुआ में तंगी आप ना करें। अल्लाह की रहमत बहुत कुशादा है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत आम है और ये तंगी ना करें। एक बार सही बुखारी की रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया और उस बद्दू ने क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा अरहमनी व मुहम्मदा वला तरहम मअना अहदा, ऐ अल्लाह मुझ पे रहम कर, मोहम्मद पे रहम कर और किसी पे रहम ना कर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि तुमने तो बहुत कुशादा चीज़ को तंग कर दिया, बहुत कुशादा चीज़ को तंग कर दिया। तो मेरे भाइयों ये ना है कि फलां गुनहगार है उसके लिए क्यों दुआ करूं, फलां के लिए क्यों दुआ करूं, इस तरह से अल्लाह की रहमत को तंग ना किया जाए, बल्कि अल्लाह की रहमत तो सारी चीज़ों को शामिल है। अल्लाह की जब बारान रहमत चलती है या जब सूरज निकलता है तो सूरज किसी पे फ़र्क नहीं करता कि इसको रोशनी दे और इसको ना दे। और अल्लाह की रहमत जब चलती है जो है बारिश के ज़रिए, तो फलां जगह बारिश हो और फलां जगह ना बारिश हो, ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पे अल्लाह की रहमत गालिब है, इसलिए रहमत को आगे रखा जाए, उसे तंग ना किया जाए और कसम खा के ना फलां तो जहन्नम ही में जाएगा,
یہ بہت خطرناک عمل ہے، اور اس سلسلے میں صحیح مسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے رہے تو بہت جو ہے آپ کو آسانی ہوگی مسئلے کو سمجھنے میں۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم فلاں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم فلاں کو اللہ بخشے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے بلائے گا، کہے گا تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں قسم کھانے والا کہ میں نہیں بخشوں گا، میری بخشش کا تقسیم کرنے والا تو ہے، جا تو جہنم میں جا، میں اس کو بخش رہا ہوں۔ تو اس نے اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہہ دیا جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی، دونوں تباہ ہو گئی۔ تو میرے بھائی زبان سے کچھ کہتے ہوئے، زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے کچھ کہتے ہوئے کہنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ اس کہنے کی وجہ سے ہم اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے ہر چھوٹی بڑی چیز مانگیں، یہ چھوٹی چیز ہے کیوں اللہ سے مانگیں، نہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنے والدین کے لیے بھی مانگیں، جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی یہ مسئلہ جانیں کہ اگر آپ کسی غائب کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر آپ جو آپ سے غائب ہے، آپ سے دور ہے، تو ایک فرشتہ وہاں مقرر ہوتا ہے جو کہتا ہے اللہ اس کے لیے بھی عطا کر۔ آپ کہتے ہیں اس سلسلے میں میں اذاعت القرآن سن رہا تھا، سعودی عرب کا جو اذاعت القرآن ہے، تو اس میں ایک جو ہے مدرسے کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک مدرسے میں ایک بچہ بہت اچھا تھا، عام طور پر بچے شریر ہوتے ہیں، وہ بچہ بڑا اچھا تھا، بڑا تعجب ہوا جو ہے پرنسپل کو، اور اس نے اس کے والد کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے آپ کا بچہ اتنا شریف اور اتنا اچھا کیوں ہے؟ کہا میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب سارے مسلمانوں کے لیے بچوں کے لیے نہ دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سارے مسلمانوں کے بچوں کو تو اللہ اچھا بنا دے، ان کو شریف بنا دے، ان کو بااخلاق بنا دے، ان کو اچھی تربیت والا بنا دے، میں سارے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میرے بچے کو تو اچھا بنایا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے جب آدمی غیر کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس سلسلے میں آپ جو ہے اس سلسلے میں بہت سارے چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ والدین کی دعا کے لیے وہ حدیث بھی جو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہے کہ جب آدمی کی وفات ہو جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، لیکن جو اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے وہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس لیے والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ان اوقات میں خاص طور پر دعا کرنا نہ بھولیں جن اوقات میں دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے، جن اوقات میں، اور یہ اس میں جیسے عرفہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں بندے کی دعا ضرور ہی قبول ہوتی ہے، اور ایسے ہی فجر سے پہلے رات کا آخری تیسرا پہر ہے، اور اسی طرح سے اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت ہے۔ بہرحال اس طرح سے اور بھی اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان سب کی تفصیلات آپ دوسرے موضوع پہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں اور وقت انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ یہ دعا صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں موجود ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری نادانیوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے حد سے تجاوز کرنے کو معاف کر دے، اے اللہ ہر وہ چیز تو معاف کر دے جو تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، اے اللہ میں نے جو ہنسی میں کر لیا اے اللہ اسے بھی معاف کر دے، اور جو ہنسی کے بغیر جو سنجیدگی میں کر لیا، جو مذاق میں کر لیا
جو غلطی میں کر لیا، جو جان بوجھ کے کر لیا، اے اللہ ہر طرح کا گناہ میرے پاس ہے، میں نے جان بوجھ کے کیا ہے، مذاق میں بھی کیا ہے، سنجیدگی میں بھی کیا ہے، ہر طرح کے گناہ اللہ میرے پاس ہے، تو اے اللہ سب کچھ معاف کر دے۔ اے اللہ جو میں نے پہلے کیا اس کو بھی معاف کر دے، اے اللہ جو بعد میں کروں گا اسے بھی معاف کر دے، اے اللہ جو میں نے چھپ کے کیا اللہ تو اسے بھی معاف کر دے، اے اللہ جو میں نے کھلم کھلا کیا اس کو بھی معاف کر دے، اور اے اللہ ان ساری چیزوں کو معاف کر دے جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہی کسی کو آگے کرتا ہے، کسی کو پیچھے کرتا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس دعا پر میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل فرمائے، والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، دعا کے آداب کے موضوع پر بہت ہی پر اثر خطاب ہم نے سنا، اور اثناء خطابت بہت سارے اہم نقطوں کی طرف رہنمائی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ عبدالحادی صاحب مدنی حفظہ اللہ کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے، اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، جس طرح ہم نے غور سے سنا ہے اسے ہمیں پھر سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا یہ مومنوں کا ہتھیار ہے۔ میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنے احسا اسلامی سینٹر کے اس اہم پروگرام میں شریک ہوئے اور بہت ہی غور کے ساتھ سنا، اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید اور سننا چاہتے ہیں، لیکن وقت چونکہ کافی بیت چکا تھا۔ اور پھر میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کے سینٹر کے ہر پروگرام میں دلچسپی کے ساتھ خود شرکت کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر کے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا اگلا ماہانہ پروگرام 17 اپریل سن 2011 کو ہوگا، 17 اپریل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موضوع سے متعلق کچھ سوالات چنے جاتے ہیں، اور وہ میں 4 سوال اور اس پر انعام ہے، میں سوال پیش کرتا ہوں۔ جو بھائی جواب جانتے ہوں گے وہ ہاتھ اٹھائیں گے، اور جنہیں اجازت ملے گی وہ جواب دیں گے۔ اگر جواب صحیح رہا تو انہیں انعام دیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال جو بڑا اہم ہے میں کر رہا ہوں، دعائے سید الاستغفار